بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو من، او كما قال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی ایمانی دولت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھے، اور موت عطا ہو تو اس حالت میں موت عطا ہو کہ ہمارا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے یوں فرمایا کہ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہونا یہ اتنا کمال اور اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا کہ مسلمان بن کر اور ایمان کی حالت میں مرنا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے، دھیان سے سننا، تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہودی بن کر پیدا ہوا، کسی یہودی کے گھر، نصارہ کے گھر، غیر مسلم کے گھر، مشرک کے گھر، اور موت اس کی اسی حالت میں آئی. تو چونکہ ماں باپ غیر مسلم تھے، اس کے رشتہ دار غیر مسلم تھے، تو اولاد تو ویسے ہی کرتی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو دیکھتے. ارے بھائی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. ہم لوگ کے ماں باپ مسلمان ہیں اور ہم نے 10-15 سال تک اپنے ماں باپ کو مسجد میں جاتے ہوئے دین ایمان اور اسلام سیکھتے ہوئے دیکھا، تو یہی کرتے ہیں. ارے حدیث میں کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے ماں باپ، اس کے گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے ویسا جو ہے بچہ ٹن ہو جاتا ہے. اگر ماں باپ مسلمان ہے تو اس کا نام مسلمان کے طور پر رکھا جائے گا، اس کا عقیقہ کیا جائے گا، اس کو کلمہ سکھایا جائے گا، اس کو مسجد مدرسے کے ماحول میں بھیجا جائے گا. اور غیر مسلم ہے تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق بچے کو ٹرین کریں گے. میں بتا رہا تھا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی، تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی آدمی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اور موت غیر ایمان کے بغیر آئی، تعجب اس پر نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر ہوائی سے چل رہے تھے. اللہ نے ان کو ہوا پر بھی قدرت دی تھی، جہاں چاہتے تھے ہوا ان کو ادھر سے ادھر لے جاتی تھی. ہوائی جہاز تو آ جائے، تم بیٹھ کے آئے نا 5 گھنٹے بمبئی سے جیتا. اللہ تعالیٰ ہمارے چاچا کے عمرے کو قبول فرمائے. 50 سال سے ان کی تمنا تھی کہ اللہ میرے مرنے سے پہلے اللہ مجھے کعبۃ اللہ دکھائے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا.
لیکن ہوا ان کو لے کر اڑتی تھی دنیا میں جہاں جہاں چاہتے، کوئی مشین نہیں، اللہ کے نبی تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی زمین پر کھڑا کھڑا سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا تھا، اللہ کے نبی ہیں۔ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، پوری دنیا کی، اس میں سے ایک سلیمان۔ تو نیچے کھڑا کھڑا انسان سلیمان علیہ السلام کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو کہا کہ نیچے اترو۔ نیچے اترے، ان کے بڑے فوج تھی، اور اتر کر اس مسلمان سے پوچھا تجھے مجھ پر کیا تعجب ہو رہا ہے، دھیان سے سننا ہے۔ تو اس نے یوں کہا کہ میں بھی انسان آپ بھی انسان، میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی کہ آپ ہوا پر اڑتے ہیں۔ جب انسان کسی کو نعمت دیتا ہے تو حسد ہوتا ہے اس کی ٹوپی، اس کا مکان، اس کی گاڑی، اس کی مسجد، اس کا یہ وہ۔ پرابلم یہ ہے آدمی اپنے دکھ کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ کی وجہ سے پریشان ہے۔ زمین پر بھی پہلا گناہ حسد کا ہوا، اور آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ دوسروں کی اچھی چیز دیکھ کر آدمی کو اچھا ہی نہیں لگتا، اس کو حسد ہوا کہ یہ اتنا بڑا آدمی بن گیا، یہاں سے یہاں گھومتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے یوں کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، یعنی مسلمان ہے۔ تو کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے، تجھے ایسا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی کہ ہوا مجھے دنیا کے اندر جہاں چاہے لے کر اڑتی ہے۔ یاد رکھ اللہ نے تجھے مسلمان بنا کر، ایمان والا بندہ بنا کر دنیا میں جو بھیجا ہے نا، یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ میرے جیسی اگر 100 حکومتیں بھی اگر تجھے مل جائے، پوری دنیا کے بادشاہ بھی سلیمان علیہ السلام، میرے جیسی 100 حکومتیں اور مل جائے تب بھی تیرے ایک سبحان اللہ اس کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان، ایک آدمی بغیر ایمان کے کروڑوں نیکی کرے، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ میں نے جو آیت کریمہ آج پڑھی ہے وہ مجھے بہت ٹائم سے سنانا چاہتا تھا اس کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ہیں، لیکن کون سے مسلمان کامیاب ہیں؟ کوئی مجھے ایک چیز بتاؤ، ایک چیز بتاؤ کہ پیدا ہونے کے بعد اللہ نے گارنٹی سے لکھ دیا ہو کہ یہ جنت میں جائے گا، ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں سے گزرے، صحابہ بات کر رہے تھے وہ کتنے نیک ہے، کتنے اچھے ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا پتا؟ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جہنم میں دیکھا۔ موت انسان کی کس حالت میں آئے گی کوئی نہیں کہہ سکتا، دھیان سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت پاک کی تفسیر میں کہ قد افلح المؤمنون، وہ مسلمان کامیاب ہوں گے۔ میں بتا رہا تھا، یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا، کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے لکھا تھا کہ ایک آدمی غیر مسلم کیا پیدا ہوا اور موت اس کی اسی حالت میں ہوئی تو تعجب نہیں ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ پیدا ہوا تو ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، پورا خاندان مسلمان، لیکن اس کی موت ایمان پر نہیں آئی، بغیر ایمان کے گیا۔ تعجب اس پر ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ میں یہ دو واقعے اس لیے سناتا ہوں کہ 2 دن پہلے ہمارے کامریج تعلقہ کے ایک مکتب کے اندر ایک بچے نے اپلیکیشن دی مولانا کو کہ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے مدرسے میں. کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ اسکول کے اندر ٹریننگ کا پروگرام ہے، 1 دن کی یا 3 دن کی ایسی کوئی چھٹی مانگی، ٹریننگ کا پروگرام. ابھی کیا ٹریننگ چل رہی ہے؟ دیکھیں ابھی وہ گربا کا سیکشن چل رہا ہے تو ہمارے کو اسکول میں اس کی ٹریننگ کرائیں گے اور وہ پروگرام ہے گربا کا. تو بیٹا اپنے تو مسلمان ہیں، لیکن اسکول میں سے لکھ کر دیا ہے کہ سب کو آنا پڑے گا. اس کے ابا کو فون کیا کہ بھائی یہ 8 سال کا بچہ، اگر ابھی سے ہم ایسے پروگرام کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو آگے چل کر اس بچے کا ذہن کیسا بنے گا؟ اور یہ آگے چل کر مورتی پوجا کے قریب لے جاتے لوگ. ہر مذہب کا اپنا ایک فیسٹیول ہے، اس کا ایک تہوار ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کو اللہ نے ایک دین دیا ہے، ایک اسلام دیا ہے، ایک کلچر دیا ہے، ایک اصول دیا ہے. کسی کا ویرودھ نہیں کرنا ہے، لیکن ہم اتنے بے بس ہو گئے. اس کے رشتہ دار نے کہا کہ تم بات چھوڑو قاری صاحب، جب سے ٹریننگ شروع ہوئی ہے اس کا باپ اس بیٹے کو سورت لے جا کر گربے کا جو پورا جو لباس آتا ہے نا پہننے کا، وہ 2000 روپیہ لے کر باپ نے خرید کر دیا. باپ نے اس کو جو دینے کا تھا، وہ جو اس کا جو لباس تھا. اگر ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ قاری صاحب اس میں کیا ہو گیا؟ تو میں تو محمد رسول اللہ کی حدیث کو جانتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کا جیسا لباس پہنے گا، کسی قوم کے تہوار کو، ان تہواروں میں اپنے آپ کو سجائے گا، شرکت کرے گا، تو قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اچھا کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ چاہتا ہے کہ ہم فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن حدیث میں ہے کہ اگر ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کے تہوار اور ان کی چیزیں تم کو پسند ہے، تم مانو یا نہ مانو، تمہیں قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. دیوالی کی 20 دن باقی ہے، ابھی سے ہمارے بچوں نے پٹاخے چالو کر دی. دیکھو یہ ایسی باتیں ہیں، مجھے بھی بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ ایک دو قصے کر کے میں چلے جاؤں، لیکن کب تک ہم لوگ ایسا صبر کرتے رہیں گے؟ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جب ایسی چیزیں اللہ ہمارے بچوں کی طرف سے دیکھیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کو اس کی نعمت ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے. پھوڑے جا رہے کہ نہیں پٹاخے؟ حرام ہے، بلکہ ہمارے مفتیوں نے جو فرمایا کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہے اور ان میں شریک ہونا بھی حرام ہے. اللہ پاک ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. دیکھو اولاد سے محبت ہے، لیکن اولاد کی ناپاکی سے کوئی محبت نہیں کرتا. عزیز بھائی اگر بچہ پاخانہ کر دے تو اپنے صاف صفائی کرتے نا، اس کی نیپی چینج کرتے کہ نہیں؟ گندگی چیز اس کو صاف کرو. بچے سے محبت ہے، لیکن اس بچے کے اندر ایسا شوق، ایسی چیز. اب دیکھو فیس بک، انٹرنیٹ پر ہماری لڑکیوں کے فوٹو جو ناچ رہے ہیں گربے کے اندر، اور شوق سے اس آدمی اس کو شیئر کر رہا ہے دوسرے کو کہ میری بہت ہم نے بڑا کام کر دیا. اللہ پاک صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنی اولاد کو نماز سکھانے کی ضرورت ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے میں ایسی چیزوں کو بہت فیل کرتا ہوں. میں یہاں بھی آتا ہوں، جب بھی کسی مسجد میں جاتا ہوں. کل میں نے عشاء کی نماز ایک جگہ پر پڑھی مولانا، میرے بازو میں ایک بیچارہ 15-20 سال کا لڑکا نماز پڑھ رہا تھا. دھیان سے سننا. تو نماز کے اندر وہ قیام میں ہے، کبھی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، کبھی یہاں ہاتھ کھجلا رہا ہے،
برابر ہے، کبھی اپنے ٹی شرٹ کو صحیح کر رہا ہے. اب مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کرے گا کہ باہر سے دیکھنے والا اس کو یوں سمجھے کہ نماز میں، اس کو عمل قصیر کہتے ہیں اپنی فقہ کی زبان میں. میں کہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں روزانہ ایسے نمازی آتے ہیں کہ نماز میں ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہو گئی کہ کہتے ہوئے بھی ہم کو شرم آتی ہے، کیونکہ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 25 سال سے نماز پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے کال باندھا اللہ اکبر، تو جب تک ہم کھڑے رہیں گے، قیام میں رہیں گے، اسی طرح رہیں گے، تو ہم کو مولانا قرات کر رہے ہیں، ہم یہ ٹوپی صحیح کر رہے ہیں، کبھی جیب صحیح کر رہے ہیں. یہ تو ایک غلطی میں نے بتائی، ایسی 500 غلطیاں ہیں نماز کی. بتاؤ میرے بھائیوں، ہماری ہر چیز بدل گئی. ہمارے گھر کا فرنیچر بدل گیا، کھانے کا طریقہ بدل گیا. بدلا کہ نہیں؟ 50 سال پہلے ہمارے ماں باپ نے ایسا فرنیچر دیکھا تھا، ایسا مکان دیکھا تھا؟ ہر چیز بدل گئی. نہیں بدلی تو میرے اور آپ کی نماز نہیں بدلی. سچی بات بتاؤ، کتنے سال ہو گئے کہ ہم نے اپنی یہ 2 رکعت نماز کسی کو بتائی کہ میں ذرا یہ 2 رکعت پڑھتا ہوں، برابر دیکھنی میرا رکوع برابر ہے کہ نہیں. لوگ جماعت کا ویرودھ کرتے ہیں. اللہ کیا ویرودھ کرتے ہیں؟ اس میں تو نمازیں سکھائی جاتی ہے. اس میں جانے کے بعد آدمی کو اپنی زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اب تک جو نماز پڑھ رہا تھا وہ تو ایسی تھی، نماز تو ایسی پڑھنی چاہیے. ایک بات ہے، دیکھو بہت توجہ کے ساتھ. آج جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ ہم سب یہاں نماز پڑھنا ہے، سب نماز پڑھ کے جائیں گے. کس کی نماز قبول ہوئی وہ تو اللہ کو معلوم ہے. دعا یہ کریں گے اللہ سب کی قبول کرے. لیکن ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، 1 کلو لوکھنڈ اور 1 کلو سونا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر بازار کے اندر آپ 1 کلو لوہا لینے جاؤ گے تو 100 روپے 200 روپے کلو مل جائے گا، اور سونا لینے جاؤ گے تو وزن میں دونوں برابر ہے، وزن دونوں برابر ہے، لیکن ہر ایک کی قیمت، ہر ایک کا یہ الگ ہوگا نا، ویلیو. لوہا کا الگ، تانبا کا الگ، سونے کا الگ، چاندی کا الگ. سمجھو، نماز سب پڑھیں گے، یہاں سے باہر نکلیں گے تو فرشتہ کسی کی نماز میں سونا لکھے گا کہ اس نے سونے جیسی نماز پڑھی، کسی کی نماز میں تانبا لکھے گا اس نے تانبے جیسی نماز پڑھی. سمجھ میں آ رہا ہے فرض ہوگا کہ نہیں؟ اور کتنے تو ایسے ہوں گے کہ اس نے ٹائم پاس کیا. حدیث پاک میں رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں جس نے سنت کے مطابق صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی اسے کالے کپڑے میں لپیٹ کر دے دیا جائے گا. میرے بھائیو دیکھو، 50 سال ہو گئے زندگی کے، ابھی تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی ہے. اب تو کیا ہوگا، یہ ڈیری والے بھی دودھ لیتے ہیں نا، جو لوگ ڈیری میں دودھ دیتے ہیں نا تو ایک مشین رکھتے ہیں چیک کرنے کے لیے. میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو قاری صاحب یہ فیٹ چیک کرتے ہیں کہ یہ پانی ڈال کے لایا ہے کہ بغیر پانی ڈال کے لایا ہے. اس سے مشین میں پتا چلتا ہے کہ دودھ میں فیٹ کتنا ہے. اس سے تاکہ کیا ہوگا کہ اگر فیٹ ہے تو 75 ہم قیمت دیں گے، اگر فیٹ نہیں ہے تو 50 روپے لیٹر. دودھ 1 لیٹر ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اس کی قیمت طے ہوتی ہے. میرے بھائیوں، نماز کی بھی کوئی کوالٹی ہوتی ہے. ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو کرنے بیٹھے. ایک بڑے میاں تھے، بیچارے وضو کر رہے تھے تو ان کی ایک کوہنی سوکھی رہ گئی. تو ان کے دل میں ہوگا کہ ایک چاچا بیچارے 60 سال سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کوہنی سوکھی رہ گئی تو نماز تو ہوگی نہیں. لیکن ان کو ہوگا ابھی میں کہوں گا تو یہ میرے سے غصے میں آ جائیں گے کہ میں اتنے سال سے نماز پڑھتا ہوں. آج کل کا مولوی، اس لیے کہ ابھی کا حالت یہ ہے کہ کون سے وقت ٹیمپریچر کا لیول کہاں ہو جائے کوئی نکی نہیں، کوئی نکی نہیں. مسجد بھی نہیں دیکھتے، درگاہ بھی نہیں دیکھتے، مدرسے بھی نہیں دیکھتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے سمجھدار انسان کون، سب سے عقل مند کلیور کون؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے غصے کو پی جائے۔ طاقتور اس کو نہیں کہتے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے۔ کہاں جا رہے کہ جم میں جا رہے، کیوں جا رہے؟ طاقتور اسلام نے بتایا طاقتور وہ آدمی کہ جو اپنے اپوزٹ کوئی آدمی آپ کو غصہ دلا رہا ہے اور آپ صبر کر کے اس کو پی جائے، طاقتور ہے۔ وہ چاچا نے کو کہا کہ یہ تو ان کی وضو برابر نہیں ہوا، تو انہوں نے 2 دن کے بعد مولانا نے اس چاچا کو یوں کہا کہ چاچا تم اتنے سال سے نماز پڑھتے میرا وضو برابر ہے کہ نہیں، ذرا تم دیکھو نہیں میں وضو کرتا ہوں۔ مولانا نے وضو ایسا نہیں کہا کہ تمہاری غلطی ہے کہ میں وضو کرتا ہوں میرا وضو برابر ہے کہ نہیں دیکھو۔ اصل میں مولانا یہ چاہتے تھے کہ میں وضو کر کے ان کو ذرا ان کی غلطی کا احساس ہو جائے، تو جب ہاتھ دھونے کی بات آئی تو 4-5 مرتبہ کوہنی کو دھویا اس طرح، تو چاچا کو فوراً کلک ہوا، ان کو دھیان آیا کہ یار میری غلطی تھی، یہ تو برابر دھو رہے اور میں تو وضو میں کوہنی برابر دھوتا نہیں ہوں، رونے لگے۔ تو مولانا نے پوچھا چاچا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ تم نے آج کوہنی وضو میں دھوئی، میں 40 سال سے بغیر کوہنی دھوئے ہوئے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ذمہ داری دیکھو کہ لگتا ہے کہ ہنسنے جیسی بات ہے، بہت ساری غلطی ہم کو قبر میں جانے کے بعد خبر پڑے گی کہ او میری غلطی تو یہ ہے۔ بیچ میں ہم نے ایک ٹریننگ کا کیمپ شروع کیا تھا سواگت میں، لیکن اس میں بھی جو ہے 2 مہینے تک ہم لوگ بیٹھے، 2 آدمی 4 آدمی آتے تھے، شوق ختم ہو گیا میرے بھائی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 2 باتیں آج میں نے بتائی ہے، نماز پڑھیں گے سنت طریقے سے پڑھیں گے۔ اچھا میری نماز صحیح ہے کہ نہیں وہ کون بتائے گا؟ یوٹیوب بتائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پہلے تو بچے پیدا ہوتے تھے تو نام پوچھنے بھی آتے تھے، آج کل تو ہم کو میسج نہیں کہتے کیا 4 نام موکلو جو قاری صاحب ایماتی کیوں نام تم نے پسند ہے، مگر 4 نام اسلامی نہیں، پھر تو لایا کہاں سے؟ دیکھا میں نے گوگل پر سرچ کیا، بہت ساری چیزیں یوٹیوب پر اور ایسی ویب سائٹ ہیں کہ جس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، نام خالی اسلام کا ہے لیکن یہ ساری غلط ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو غیر مسلموں کے تہوار ہے اس سے ہمیں کسی کو غلط کہنا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے کلچر کو سنبھالنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت ہے باقی سنت پڑھیں۔